لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باقی خصال محمد است رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد به ازری یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد زهدا بزرگ توئی قصہ مختصر ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین سبحان اللہ دو کو اشعار جو نعت شریف کے ہم پڑھیں گے تو آپ نے بھی ساتھ مل کے پڑھنا ہے تاکہ ذوق دوبالا ہو سبحان اللہ وچھوڑے دل میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ چھوڑے دل میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ چھوڑے دل میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ کرام جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں کیویں ہوجدے ہوئے یا رسول اللہ کی میں وگدے ہوئے ہنجوان اٹھلا یا رسول اللہ بچھو
چھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، ایک کو ذرا تھوڑی جی گھٹ رکھ، ایک کو کم رکھ، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، حکم مانا، تو پس بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہ میں نے موضوع اس لیے چنا ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں میاں والی میں بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا، اگر اس انسان کے قلوب و اذہان میں، اس کے دل میں، اس کے جگر میں، اس کے خون میں اگر اطاعت رسول ہوتی، اطاعت خدا بندی ہوتی، اسلام کو جانتا ہوتا، مذہب کو جانتا ہوتا، تو وہ کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتا۔ تو بڑا ہی دل خراش وہ واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت اللہ کی، پھر ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرما رہے ہیں، یعنی کہ جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی۔ تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو جو کام ہم پر فرض کیے ہیں، اس میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت اس لیے ہے، اگر حضور علیہ السلام ہمیں یہ فرائض نہ بتاتے تو ہم کیسے جان جاتے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یا اپنے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر فرض کیا ہے، اگر حضور ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ آگے، کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو حضور علیہ السلام کی اطاعت نہ کرتی ہو۔ انسان حضور کی اطاعت کرتے ہیں، جانور حضور کی اطاعت کرتے ہیں، درندے، پرندے، ہر شے، حتیٰ کہ چاند، سورج، جانور، یہ ستارے، دریا، پہاڑ، زمین، عرش، کرسی، ہر چیز کائنات میں جو بھی ہے، ہر چیز حضور علیہ السلام کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے۔ لیکن اے انسان، تجھ پر افسوس ہے۔ اے انسان، تھوڑی جی کو کھول دے، تُس تے اصل ہی جڑا ہے موٹھ نپی کھڑے نہیں جاتے۔ لیکن انسان، تجھ پر افسوس ہے کہ جو اتنا غافل ہو چکا ہے، جب حضور کی اطاعت کی بات آئے، حضور کی ختم نبوت کی بات آئے، حضور علیہ السلام کی ختم رسالت کی بات آئے، اور اس پیارے مذہب اسلام کی بات آئے، تو تو کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اسلام عمل کا درس دیتا ہے،
सुनो इमाम अल-अंबिया के गुलामों, मान लिया कि इस्लाम जो है वो अमन का दर्स देता है, लेकिन याद रखना जहां पर इस्लाम अमन का दर्स देता है वहां पर इस्लाम गैरत का दर्स भी देता है। सहाबा को नहीं देखा, हर मैदान में चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों नहीं आया, उन्होंने हुजूर की इताअत को नहीं छोड़ा, हुजूर के फरमान को नहीं छोड़ा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अनवर की तरफ मुतवज्जे रहते थे कि कब हमें हुजूर हुक्म दे। अगर हुजूर हमें हुक्म दे कि ऐ मेरे प्यारे सहाबा ये फलां दरिया में घोड़े दौड़ा दो, तो कसम ब खुदा सहाबा जो थे वो दरिया में घोड़े उतार देते। सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। हर वक्त हुजूर की बारगाह में मौजूद रहते थे, हुजूर की फरमा बरदारी में मौजूद रहते थे। चाहे कोई भी मुश्किल वक्त आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन को छोड़कर कहीं भी नहीं गए, हत्ता कि अपना सब कुछ हुजूर की खत्म नबुव्वत, हुजूर की खत्म रिसालत, हुजूर के इश्क और जमाल पर सब कुछ कुर्बान कर दे रहे। मैं आगे बात को बढ़ाता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ही प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप फरमाते हैं कि हम बैठे थे, यानी कि जिसने हुजूर की इताअत की उसने ये बात याद रखनी है, बोला नहीं जानी। जेड़े जरा थक गए ऊंची आंखों ना सुभान अल्लाह, सारे थक गए हैं, जाग दे माशाअल्लाह। अल्लाह तुहाडे ज़ौक़ नु सलामत रखे, तुहाडी मुहब्बत नु, उल्फत नु, लौ नु अल्लाह सलामत रखे। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप फरमाते हैं कि हम हुजूर की बारगाह में जमा थे। सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। हुजूर की बारगाह में मौजूद है, एक सहाबी आए, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से कुर्बत कर ली है, मेरा रोजा टूट गया। ऐ करीम आका करम नहीं करते, नजरे रहमत नहीं करते, नजरे इनायत कर दीजिए। तो हुजूर कह सकते थे कि मेरे पास क्या करने आए हो, अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह से इस रोजा तोड़ने की माफी मांगो, तौबा करो, मेरे पास क्या करने आए हो। नहीं, ये वो करीम आका हैं जिनकी बारगाह में कोई साइल आ जाता तो खाली नहीं लौटता था, बल्कि झोली भर के जाता था, खुद रहे भूखे, औरों को दिया झोली भर के। कैसे मोहती हैं खुदावंद के खजाने वाले। हुजूर की बारगाह में कोई भी आया, हुजूर ने उसको खाली झोली नहीं लौटाया, बल्कि झोली भर के लौटाया। तो वर्ष करते हैं कि या रसूल अल्लाह, रोजा तोड़ बैठा हूं, तो अब शरीयत का हुक्म क्या है, रोजा तोड़ने पर शरीयत क्या कहती है। शरीयत ये कहती है कि 2 महीने के मुसलसल रोजे रखो। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर एक गुलाम आजाद करो, तो फिर तुम्हारा उस रोजे तोड़ने का जो कफारा है वो अदा होगा। तो हुजूर उसे फरमाते हैं कि क्या ये तीनों काम कर लोगे, एक करो। वो कहता है नहीं हो सकता, 2 महीने के रोजे नहीं रख सकता, कमजोर हूं करीम आका। आगे हुजूर फरमाते हैं कि फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह गरीब हूं, नहीं खिला सकता। फिर हुजूर फरमाते हैं कि एक गुलाम आजाद करो। वो सहाबी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह रकम नहीं कर सकता आजाद।
تو حضور علیہ السلام مسکراتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مسکرایا، آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ عجیب سائل ہے، دیتا بھی کچھ نہیں اور کہتا ہے کہ میرا کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ اتنی دیر میں ایک حضور کا عاشق اپنے سر پر کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتا۔ ذرا اچھی آنکھوں نہ یا رسول اللہ، میں نے لگتا ہے تو سمجھ کو نہیں آ رہی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ سائل کدھر ہے، وہ سائل کدھر ہے؟ تو حضور کے پوچھنے پر وہ حاضر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو تو تمہارا وہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو وہ کیا کہتا ہے، قربان جاؤں اس صحابی کے عشق پر۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، یا رسول اللہ میں بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں، غریب بھی ہوں، مسکین بھی ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اچھا جاؤ یہ کھجوروں کا ٹوکرا اپنے ہی گھر لے جاؤ، خود بھی کھا لو، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، زندہ بالا کو بھائی زندہ باد، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، دار رسالہ۔ تو پھر آپ محبت اور ذوق شوق میں الفت میں یہ کیوں نہیں پڑھتے، صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ذوق سے، شوق سے، محبت سے، الفت سے، تاکہ قیامت کے دن یہ در و دیوار ہمارے لیے گواہی بن جائیں۔ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ یہ حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی سوالی آیا، جنہوں نے حضور کی اطاعت کی یقیناً انہوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو معلوم ہوا حضور حاکم بھی ہیں، حضور جیسے فیصلہ کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قابل قبول ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ میرا اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہاں پر بریلی کے تاجدار امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقاں آپ لکھتے ہیں کہ انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، وہ ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलाम जैसे चाहें जब चाहें अल्लाह के कानून को बदल भी सकते हैं, और वो जो बदला हुआ कानून है वो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होता है। और जो हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत ना करे, फरमा बरदारी ना करे, तो उसका फैसला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूं करते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक यहूदी और मुनाफिक अपना फैसला लेकर आते हैं। उनके दरमियान एक झगड़ा हुआ। आपने जरा जाग के बैठना है, बस अभी बात को खत्म करूंगा 10 मिनट तक। आपने जरा होशो हवास कायम रखने हैं। जो हुजूर अलैहिस्सलाम के फैसले को तस्लीम ना करे, जो हुजूर के हुक्म को ना माने, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत ना करे, तो उसका जो फैसला है वो हजरत उमर फारूक ने भी किया है। उमर को जानते हैं? कौन थे उमर? वो उमर जिनको देखकर शैतान रास्ता ही बदल लेता था, शैतान भाग जाता था। वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर जिनकी बारगाह में एक यहूदी और मुनाफिक अपना फैसला लेकर आते हैं। उमर के पास आने से पहले वो अपना फैसला हुजूर से करवा चुके होते हैं, और वो फैसला हुजूर अलैहिस्सलाम दोनों की बात सुनकर जो फैसला है वो यहूदी के हक में कर देते हैं। लेकिन मुनाफिक के पेट में मरोड़ उठता है। वो कहता है कि नहीं, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के माज़अल्लाह फैसले को नहीं मानते, हम उमर के पास चलते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मदीने की रियासत के चीफ जस्टिस थे। क्या थे? चीफ जस्टिस। जो इधर हमारे पास होता है ना, जो तमाम जजों के जो ऊपर है, सबसे बड़े जज को क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस। तो हजरत उमर पाक मदीने के क्या थे? चीफ जस्टिस। तो वो यहूदी और मुनाफिक हजरत उमर के पास चले गए। जब उधर गए तो मुनाफिक जो था उसने कहा कि हमारा ये झगड़ा हुआ, आप फैसला करें, जो आप फैसला करेंगे हमें कबूल है। लेकिन वो यहूदी कहता है कि हम अपने झगड़े का पहले फैसला करवा चुके हैं। तो हजरत उमर पूछते हैं कि किससे करवाया है? तो वो यहूदी कहता है कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के ये फैसला करवा चुके हैं। तो हजरत उमर पाक पूछते हैं उस मुनाफिक से क्या फैसला हो चुका है? तो वो मुनाफिक कहता है कि जी हाँ, फैसला हो चुका है, लेकिन मैं तस्लीम नहीं करता। हजरत उमर पाक बड़े जलाल वाले थे। आप हर वक्त हाथ में नंगी तलवार रखते थे, और उमर के आगे किसकी जरूरत है बात करे? उमर तो वो हैं जिनको देखकर शैतान भाग जाता है, मुनाफिक की क्या जरूरत है? हजरत उमर पाक कहते हैं कि अच्छा ठहरो, तेरा फैसला मैं अभी करता हूं। तू हुजूर के फैसले को नहीं मानता, हुजूर की इताअत को नहीं मानता, हुजूर के हुक्म को नहीं मानता। हजरत उमर पाक अंदर घर में गए, तलवार लेकर आए, आते ही उस मुनाफिक का सर कलम कर दिया, और साथ ये फरमा दिया कि जो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के फैसले को ना माने, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के फैसले को तस्लीम ना करे, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के फैसले को दिलो जान से, कुलूब व ज़हान से जो ना माने, उसका उमर फैसला ऐसे ही करता है। मन सब्बा नबिय्यन फक़बुलूहु भाई, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, ताजदारे खत्म नबुव्वत। उमर के तेरी अदालत का, उमर तेरी अदालत का सदा राज रहेगा। ऐ उमर तू मिल्लत इस्लाम का सरताज रहेगा।
اے عمر تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے تو ملت اسلام کا سرتاج رہے. یہ ہے عمر. اور یہ جو حضور کی اطاعت کو نہ مانے، حضور کے حکم کو نہ مانے، پھر اسلام کے دائرے میں اس کا فیصلہ یوں کیا جاتا ہے. حضور کا کوئی بھی گستاخ ہو، حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہو، حضور کی ختم رسالت کو دل و جان سے تسلیم نہ کرنے والا ہو، تو پھر دائرہ اسلام میں اس کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. اور جنہوں نے حضور کی اطاعت کی، حضور کی فرما برداری کی، حضور علیہ السلام کے حکم کو مانا، حضور کی ختم نبوت کو دل و جان سے تسلیم کیا، پھر ان کا مقام کیا ہے؟ آپ نے بلال کو نہیں دیکھا کتنی مارے کھائیں، امیہ کتنا مارتا تھا، کتنے ظلم کرتا تھا. اگر نہیں چھوڑا تو حضور کی ختم نبوت کو نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا تو حضور کی ختم رسالت کو نہیں چھوڑا، اگر نہیں چھوڑا تو حضور کی محبت کو نہیں چھوڑا، اگر نہیں چھوڑا تو عہد کی صداؤں کو نہیں چھوڑا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم عاشق ہے، جب بھی قیامت تک کسی بھی عاشق کی بات ہوگی تو سر فہرست حضرت بلال کا ذکر ضرور ہوگا. حضرت بلال حبشی کا تذکرہ ضرور ہوگا. حضرت بلال حبشی کے عشق کو، حضرت بلال حبشی کی محبت کو، حضرت بلال حبشی کی الفت کو ضرور بیان کیا جائے گا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. مزہ نہیں آ رہا یار لنگر لب جائے گا، لنگر دی ٹینشن نہ لگے. ذرا اونچی سبحان اللہ کرو، اور اونچی آکو، اور تھوڑا جی. جو قیامت دا دن ہونا ہے نا، میں سچی گل کر، طیب صاحب اللہ انہاں نو مزید عزتاں دے دے. یہ در و دیوار، یہ وقت، یہ جگہ، یہ گھڑیاں، یہ لمحے قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا باری تعالیٰ یہ تیرے پیارے محبوب کے پیارے غلام فلاں جگہ پر، فلاں وقت، فلاں گھڑی تیرے محبوب کا ذکر کرتے رہے ہیں، یا باری تعالیٰ ان کو بخش دے. تو جب بھی کسی عاشق کا تذکرہ ہوگا، کسی عشق والے کا، اگر کوئی تاریخ کو راکم لکھنے والا لکھے گا تو سب سے پہلے اگر عشق کی بات کرے گا تو حضرت بلال حبشی کی کرے گا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. یقیناً حضرت بلال کا ذکر چھڑ پڑا ہے تو ختم بھی نہیں ہوگا. بلال تو وہ ہے جب حضور معراج پر تشریف لے گئے نا تو حضور نے پھر واپس آ کر فرمایا کہ میرا بلال تو وہ ہے جب یہ زمین پر چلتا ہے تو میں نے معراج کی رات اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی تھی. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ آپ نے خرید کر، یار حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے دیکھو تو صحیح، اور حقیقی معنی میں حضور سے محبت کر کے تو دیکھو. یقیناً دنیا میں ہی آپ کو ثمرات ملنے شروع ہو جائیں گے. کائنات جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے اس علامہ خادم حسین رضوی کو جو ٹانگوں سے معذور تو تھے، ویل چیئر پر بیٹھ کر جو ٹانگوں سے معذور تھے، خود چل تو نہیں سکتے تھے لیکن لاکھوں لوگوں کو چلنا سکھا دیا اور لاکھوں غازی پیدا کر دیے. اس غازی ممتاز حسین قادری نے جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کر کے، حضور کی ختم رسالت کے لیے اپنی جان کو قربان کر کے، اپنی جان کو قربان تو کر دیا لیکن رہتی دنیا تک غازی ممتاز قادری کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا اور اس ختم نبوت کے مجاہد کا
ہر محفل میں ذکر بھی ہوتا